السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ جمعہ ہے جی آج کا موضوع، اور یہ چوتھا پارٹ ہے سورہ فاتحہ کا، یعنی چوتھا جمعہ ہے۔ اور آج ہم مالک یوم الدین کی تفسیر یا اس کے نکات جو ہے اس کو بیان کرنے کا شرف جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور یہ تقریباً 28 اس میں باتیں ہیں یا نکات ہیں یا پوائنٹ ہیں۔ تو مالکی یوم الدین کے حوالے سے پہلی بات کہ پہلے فرمایا الرحمن الرحیم، اب آ گیا مالکی یوم الدین۔ یہ کیوں؟ انسانی زندگی میں ڈر اور پیار دونوں ضروری ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نا کہ کھلاؤ شیر کا نوالا اور کھلاؤ سونے کا نوالا اور رکھو شیر کی نظر بچوں پر، تو اسی میں کامیابی ہے۔ نہ نیرا لاڈ پیار، بچے بگڑ جاتے ہیں لاڈ پیار سے، تو اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاتا ہے کہ امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے۔ نیری امید یہ بھی ٹھیک نہیں، اور نیرا خوف یہ بھی ٹھیک نہیں، بین درمیان۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار۔ بچہ بگڑ گیا، کہتا پروفیسر صاحب باہر نکلتا ہوں میں دیکھنا ہے جی، اور وہ سڑکیں جام یعنی گاڑیاں توڑ دی، پروفیسر بیچارے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ یہ استاد کا ادب ہے۔ اور ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ مارنا نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ نا ڈر اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مشہور بات ہے نا کہ سانپ کو پیر صاحب نے کہا ڈسنا نہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ چند دن گزرے تو ادم ہوا ہے وہ سانپ، تو پیر صاحب نے کہا جی کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا جی وہ بچوں نے تو مجھے کھلونے بنا لیا، ایک دم میری پکڑتا ہے ایسے ایسے کر کے وہ کرتا ہے، دوسرا یہ پکڑ کے ایسے ایسے وہ مارتا ہے، تو میں تو ادم ہو گیا ہوں، زخمی ہو گیا ہوں۔ تو آپ نے کہا تھا ڈسنا نہیں، تو انہوں نے کہا پیر صاحب نے کہا میں نے کہا تھا ڈسنا نہیں، یہ تو نہیں کہا تھا پھنکار بھی نہیں مارنی، پھنکار تو رکھو ہے۔ وہ پھر اس نے پھنکار جب ماری تو سارے بچے بھاگ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈسنا، باقی آپ نہ ڈسیں نہ کسی کو کریں، لیکن ذرا روب، جس استاد کا روب نہیں ہوتا نا تو وہ تو بچے استاد کے سامنے ہنستے ہیں کھیلتے ہیں، اور ماشاءاللہ جن کا روب ہے میں نے دیکھا عبداللہ رفیق حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمارے استاد محترم، اور عتیق الرحمان علوی حافظہ اللہ تعالی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ جب کلاس میں آتے تھے تو سناٹا، کسی استاد شاگرد کو اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اضافی بات کرے، اور کئی اساتذہ ایسے تھے کہ وہ نہیں لوگ استادوں کا اتنا احترام کرتے تھے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ غصے میں نا اللہ کی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ بندے نے، اللہ تعالیٰ نے غصہ رکھا ہے یہ اپنے دفاع کے لیے۔ دیکھیں نا چور چوری کر رہا ہے اور آپ ہنسے جا رہے ہیں، وہ تو چوری کر کے لے جائے گا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے غصہ دیا تاکہ آپ اپنا دفاع کریں۔ تو اس لیے یہ مالک یوم الدین میں نا یہ کچھ میں نے تمہیداً بات بیان کی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ پہلا لفظ ہے مالک، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تو دنیا میں بھی مالک ہے، یہ کہنا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اصل میں نا دنیا میں بعض لوگ مجازی طور پر بھی مالک اپنے آپ کو کہہ لیتے ہیں، میں دکان کا مالک ہوں، میں اپنے کاروبار کا مالک ہوں، حالانکہ حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ لیکن بندہ کہہ دیتا ہے جی میں اپنے فلاں چیز کا مالک ہوں۔ قیامت والے دن کوئی ایک بھی چیز کا مجازی طور پر بھی مالک نہیں ہوگا۔ ساتویں بات ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں؟ میں ہوں دنیا کا بادشاہ،
تو کوئی بادشاہ نہیں ہوگا. اب دیکھیے نا کہ ظاہری طور پر ادھر نمرود، شداد، فرعون خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا، لیکن ادھر کسی کو بولنے کی جرات نہیں ہوگی. مالک اکیلے اللہ کی ذات ہوگی. اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ یہ جو ہے نا شہنشاہ کا نام رکھنا، کسی کو شہنشاہ کہنا یا مالک الملک کہنا کہ جی یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ غلط ہے بات. یہ ناپسندیدہ نام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند کیا، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے. تو اس لیے کسی کو شہنشاہ کہنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے تو وہ خادم ہرمین خادمین کہلاتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم خادم ہیں. 8ویں بات یہ ہے کہ جب نماز میں بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے کہ مجھے مالک کا ہے. 9ویں بات یہ ہے کہ مالک اس لیے کہا ہے کہ اس دن غلام آقا ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. مثلا بادشاہ کسی کے پاس ہی نہیں ہوگی، اور غلام بھی غلام اس کا نہیں ہوگا، اللہ کا ہوگا. چلو یہ بادشاہ نہیں رہا، یہ تو غلام رہے نہیں، غلامی ختم، ملازم مالک کا رشتہ ختم، اب سب ایک ہے اللہ کے بندے. 10ویں بات ہی وہ آگے آ رہے یوم الدین. یوم دن، اصل میں دن تو یہ ہوتا ہے نا 24 گھنٹے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کو یوم کہتے ہیں عربی زبان میں. لیکن یہاں پر دن مراد نہیں بلکہ کہتے ہیں وقت اور زمانہ مراد. کیوں؟ کیونکہ وہ طلوع اور غروب کا نظام تو ہوگا نہیں. کیا ہم کہیں جی یہ سورج غروب ہو گیا؟ تو یوم کہنے سے مطلب یہ ہے وقت، زمانہ. اور اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں کہ یہ 50,000 سال کا یہ دن ہوگا. یہ قرآن میں آتا ہے 50,000 سال، یعنی کہ یہ نہیں کہ سورج غروب ہوگا نکلے گا. مطلب اگر اس کو اندازہ لگانا ہے نا تو کتنا بڑا دن ہے، تو یوں سمجھ لو کہ 50,000 سال دنیا میں جتنے گزریں گے نا اتنے وہ قیامت کا دن ہوگا. یوم. آگے آ رہا ہے جی الدین. 12ویں بات. اب دین کے کئی معنی ہیں. پہلا مطلب دین کا، دین ہی لے لیں کہ یہ دین کا جو ہے نا زمانہ، وقت، یا جو ہے نا دین کا جو ہے نا دن ہے. دین کا کیا مطلب؟ دین کا جو ہے وہ دن مطلب یہ کہ دنیا میں دنیا کے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن قیامت والے دن صرف دین کے ہی کام ہوں گے. ہونا کیا ہے؟ عذاب اور ثواب. اور دین کا مقصد کیا ہے؟ ہر کام کا عذاب اور ثواب. تو ادھر جو ہے نا دنیا میں بندہ کیا کہہ رہا ہے جی یہ ہے جی یہ ہے، نہیں، صرف ادھر دینی کام ہوں گے. ایک مطلب. دوسرا یہ ہے کہ اس کو یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا اختلاف ہے کہ دین کس کا سچا ہے. یہودی بھی کہتے ہیں ہمارا بھی دین ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں چل رہا. تو وہ ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. یعنی کہ وہ جو ہے نا بتا دے گا کہ سچا دین کس کا ہے، اور وہ اسلام ہے. یہ عملی طور پر اب تو ہر ایک سچا بنا ہوا ہے نا. عملی طور پر ہندو، یہودی، عیسائی، غیر مسلم سب فیل ہو جائیں گے، اور سچا دین اسلام ادھر سب کا پتہ چل جائے گا. 13ویں بات یہ ہے کہ دین کا مطلب نا انصاف کا، دین کا مالک یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں. عدل ہوگا، انصاف ہوگا.
کہتے ہیں اور بدلہ، یعنی کہ دوسرا ایک ترجمہ کرتے ہیں بدلے کے دن کا مالک. کیوں؟ یہ دنیا دارالعمل، اس میں جزا کوئی نہیں ہے. ہاں جی، اور وہاں پر جزا ہے، عمل نہیں، اس لیے یوم الدین ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا کہ اے انسان ادھر تو عمل کر، بدلہ جزا تجھے میرے پاس آ کر ملے گی. تو اس لیے یہ دین کا مطلب ادھر کیا ہوگا؟ بدلہ، جزا. 14ویں بات یہ ہے کہ عدل کا دن بھی کہتے ہیں. عدل کیوں؟ یاد رکھیے جہنمیوں کے ساتھ اللہ کا عدل ہی ہوگا. ہاں، مومنوں پر اگر عدل ہوا تو وہ بھی چلے جائیں گے جہنم میں، لیکن اگر اللہ کا فضل ہوا انشاءاللہ وہ ہوگا. تو ہر جنتی پر اللہ کا فضل ہے. ظلم جہنمیوں پر بھی نہیں ہے، یاد رکھیے. جہنمیوں پر بھی ظلم نہیں ہے، عدل ہے. فضل کیوں کہا؟ 15ویں بات یہ ہے کہ اس لیے کہ ہر نیکی کا بدلہ تو 10 گنا 70 گنا بے حساب، تو فضل ہی تو ہے. اور جانا اللہ کی رحمت سے جنت میں ہے، تو فضل ہی تو ہوا. اب یہاں پر ہم وہ دلائل دیتے ہیں 16ویں بات پر کہ قیامت کیوں ضروری ہے، آخرت کیوں ضروری ہے. تو قرآن مجید کا طالب علم تو اس بات کو جانتا ہے، لیکن ہم یعنی کہ اس بات کو تھوڑا سا کھولتے ہیں کیونکہ مالک قیامت کی بات ہے. اصل میں نا 16ویں بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں نا ظالم کو کوئی بدلہ نہیں ملا اور مظلوم کو بھی کوئی ثواب کچھ بھی نہیں ملا. ایک ظلم کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا اور ایک مظلوم ظلم سہ سہ کر دنیا میں چلا گیا. مثلا فرعون نے کتنے بچوں کو نہا کر شہید کر دیا. اب ان بچوں کا ثواب کدھر ہے؟ اور جو فرعون نے اتنے ناحق بچے قتل کروا دیے اس کو تو ڈبکی آئی ہے. یہ تو عام آدمی بھی راوی پر جائے نا ڈبکی سے مر جاتا ہے. تو کیا ہوا اگر آخرت نہ ہو؟ اگر آخرت نہ ہو تو اب ماننا پڑے گا آخرت آئے تاکہ فرعون کو اس کی سزا ملے اور بچوں کو اس کا ثواب ملے. یہاں شروع میں عمار ہیں، ہاں جی، عمار بن یاسر ہیں، وہ شہید کر دیے گئے. سمیہ ہے پہلی شہید ہے. تو کیا کھویا کیا پایا؟ کوئی اجر نہیں ملا. انبیاء علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. کدھر ہے اجر؟ اگر آخرت کو نہیں مانتے تو بھئی وہ تو 950 سال تبلیغ کی ہے، کیا انہوں نے کھویا کیا پایا؟ یعنی کہ بعد میں فوت ہو گئے. ہمارے نبی علیہ السلام کے عمل کی جزا کدھر ہے؟ تو ماننا پڑے گا نیک ہو یا بد ہو ان کا دنیا میں ان کو بدلہ نہیں ملا. جب بدلہ نہیں ملا تو ایک وقت آنا چاہیے کہ جو کہ روزے جزا ہو. 17ویں بات یہ ہے کہ دنیا اصل میں ہے دارالامتحان، اور دارالامتحان میں ہوتے ہیں پیپر. رزلٹ نہیں بولا جاتا، پیپر جو ہو رہے ہو تو رزلٹ بولتے. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان کہا ہے اور ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں اور پوری زندگی ہماری امتحان ہے. کسی کا خوشی کے ساتھ امتحان ہے، کسی کا خوف کے ساتھ، صبر کا امتحان، شکر اور صبر کا امتحان ہے. 2 لفظوں میں اگر بات کو ہم سمیٹیں نا، بندے کی زندگی میں شکر کا امتحان ہے یا صبر کا امتحان ہے. تو اس دنیا میں رزلٹ بول دے یہ تو ہے ہی سارا دارال جو ہے نا امتحان. تو پیپر کا رزلٹ بولے گا آخرت میں، تو وہ جزا کا دن ہے. 18ویں بات حضرت نا قرآن مجید میں کئی آیات ہیں کہ کیا تم ہم مومنوں کو اور کافروں کو یا مفسد اور مجرمین کو اور مومنوں کو برابر کر دیں؟ کیسا برا ہے جو تم فیصلہ کر رہے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ظالم ہے پوری زندگی ظلم کر کے چلا گیا
اور ایک بڑی عدل و انصاف کے ساتھ بڑی وہ نیک کام کر کے چلا گیا تو بدلہ تو اسے ملا نا، تو دونوں مٹی میں مٹی ہو گئے، آخرت آئی نا، تو یہ تو کام برابر ہو گیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا دہریے کو، کہا کہ اگر بات ایسی ہی آخرت ہے ہی نہیں تو نہ توبہ نعوذ باللہ، نہ اللہ نہ آخرت، تو کوئی بات نہیں، مر گئے تم بھی مٹی میں بھی مٹی۔ اور اگر معاملہ ایسے نکل آیا جیسے ہم کہتے ہیں تو ہم بچ جائیں گے، تم پھنس جاؤ گے۔ بڑا پیارا جواب ہے، یعنی کہ آخرت اگر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر اور مومن کی زندگی ایک جیسی ہو جائے گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ 19ویں بات جی، اصل میں نا نفع اور نقصان، نفع اور نقصان کی جب تک انتہا نہ ہو جائے، یا ثواب یا گناہ کی جب تک انتہا نہ ہو جائے، اس وقت تک پورا پورا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ کیسے؟ بھئی ایک نے مسجد بنائی ہے، بنا کر چلا گیا، اب قیامت برپا کر دے؟ نہیں، جب تک وہ دنیا میں مسجد رہے، نماز پڑھتے رہے، تو اس کا صدقہ جاریہ ثواب نہیں اس کو ملتا رہے، اس کو ملتا رہنا چاہیے نا، تو وہ مسجد بھی پھر قائم رہنی چاہیے اس کے مرنے کے بعد۔ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، تو جب تک اس میں حج یا نماز ہوتی رہے گی تو ثواب ابراہیم علیہ السلام کو ملتا رہے گا۔ تو اب پہلے ہی قیامت برپا کر دو تو وہ ثواب کدھر جائے گا؟ دوسری بات، ایک نے کنواں کھدوایا ہے یا پانی کی سبیل لگائی ہے، جب تک لوگ پانی پیتے رہے، خود فوت ہو گیا تو اس کا نفع تو جاری ہے، تو جب تک کنواں ختم نہ ہو اس وقت تک اس کا حساب کتاب کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ اس کا عمل تو جاری ہے، صدقہ جاریہ۔ عمل ختم ہوگا تو جزا دیں گے نا، ابھی عمل تو ختم نہیں ہوا، اس کا تو جزا کیسے پہلے دے دیں؟ بعد میں سمجھا پا رہا ہوں نا یہ نقطہ۔ پھر جو رفاعی ادارے ہیں، کوئی کتاب لکھ گیا، امام بخاری ہے رحمت اللہ علیہ، اب وہ فوت ہوئے، بعد میں قیامت برپا ہو جائے، تو جنہوں نے کتاب سے استفادہ کرنا تھا، قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب ہے جی بخاری شریف، تو اس کا ثواب امام بخاری کا تو بند ہو گیا۔ تو جب تک اللہ کے علم میں ہے کہ اس کتاب سے استفادہ کرتے رہیں گے عالم دین سے طالب علم، تو اس کا عمل جاری ہے ابھی۔ تو جب عمل جاری ہے تو یہ دارالامتحان میں بیٹھا ہے، ابھی رزلٹ نہیں بولنا چاہیے تاکہ اس کا عمل پورا ہو۔ دوسری طرف آ جائے، ایک گنہگار ہے، شراب خانہ کھول کر چلا گیا جی، اب گناہ کیا نا اس نے، اب جب تک شراب خانہ قائم رہے گا، اس کو گناہ ملتا رہے نا، تو وہ سارا اللہ معاف کرے اکٹھا ہو کر اس کو ملے گا نا۔ قابیل ہے، فرمایا جب تک قتل ہوتا رہے گا اس کا ایک حصہ اس کو قابیل کو بھی ملتا رہے گا، یعنی کہ جہاں پر ایصال ثواب ہے وہاں پر ایصال عذاب بھی ہے، اللہ معاف کرے۔ مندر کوئی بنا گیا، چرچ بنا گیا، تو اب مجھے بتائیے جب تک مندر میں چرچ میں غیروں کی پوجا ہوتی رہے گی تو اس کا عذاب ایصال عذاب ہوتا رہنا چاہیے نا۔ اس لیے جب تک یہ گناہ والی چیزیں قائم ہیں جنہوں نے قائم کی ہیں تاکہ ان کو مکمل ثواب یا مکمل عذاب ملے۔ 20ویں بات کہ قیامت کیوں نہیں، یعنی کہ ادھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بدلہ دیتا، یہ بات ہم کریں، ادھر کیوں نہیں دنیا میں بدلہ دیتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثواب ہے کثیر اور دنیا ہے قلیل، اور کثیر چیز قلیل میں سما نہیں سکتی۔ مثلا ایک گلاس ہے، اس میں 1 من پانی کس طرح سما سکتا ہے؟ ایک گڈوی ہے، اس میں 1 گڈوی دودھ ہی آئے گا نا، آپ اس کے میں کہیں 1 من دودھ آ جائے تو آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا ثواب ہے کثیر، مومنوں کا ثواب ہے کثیر، دنیا ہے قلیل، تو اس قلیل میں کثیر نہیں سما سکتا، اس لیے دنیا کو پہلے اللہ کرے گا ختم، پھر یہ قیامت کو اللہ کرے گا بڑھپا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر جنت میں اس کا جو ہے وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھیے نا مقام محمود ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب دیکھیں دنیا میں بعض کا کسی نے 100 قتل کیے ہیں، میں اس بات کے دلائل دے رہا ہوں کہ دنیا میں نہیں جزا پوری کی پوری، ایک نے 100 قتل کیے ہیں. یہ ہمارے یہاں دیکھیں نا 100 بچوں کو قاتل نکلا تھا ادھر ہی، تو اب ایک مرتبہ آپ اس کو پھانسی دے دیں گے تو 99 قتل کدھر گئے؟ اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی قیامت تک آتا رہے گا، آپ پر درود شریف پڑھتا رہے گا، آپ کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پروگرام کو ختم کر دیا جائے؟ بھئی جو درجے بڑھنے ہیں، جس امتی نے آنا ہے آپ پر درود شریف پڑھنی ہے، وہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے آخرت آنی چاہیے تاکہ وہ ثواب کثیر ادھر ملے. 21ویں بات جی، آخرت کی جو دلیل ہے نا، آخرت کی دلیل وہ یہ ہے بھائیو کہ جتنے معجزات ہیں، جتنے معجزات ہیں وہ جو ہے نا یہ کثیر ہے. ہر معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت آنے والی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ خرق عادت ہے نا، عادت سے ہٹ کر ہے. جب وہ خرق عادت ہے، عادت سے ہٹ کر ہے، تو قیامت بھی عادت سے ہٹ کر ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گیا. یہ لاٹھی کا اژدہا بننا ہی دلیل ہے کہ مردوں کو اللہ زندہ کرے گا. کافر کہتے تھے نا بڑے تعجب سے کہ اللہ مردوں کو کیسے جی زندہ کرے گا؟ لاٹھی کو اگر اللہ زندہ کر سکتا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی معجزہ بھی ہے اور آخرت پر دلیل بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے مردوں کو کہا نا کم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. یہ معجزہ آخرت کی دلیل بھی ہے اور معجزہ بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ فرمایا پرندے لے لو، کیما کر لو، پھر وہ مانوس کر لو، وہ آ جائیں گے. تو یہ معجزہ بھی ہے اور آخرت کی دلیل بھی ہے. 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کر گئے ہیں، وہ ہلاک ہو گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. 22ویں بات، اچھا اسے کہتے ہیں مالک یوم الدین. اب جو ہم آگے بڑھیں گے ذرا خاص باتیں آتی جائیں گی. یہ نا انصاف اور عدل، تو میرے حساب سے انصاف کا دن نہیں کہنا چاہیے، عدل کا دن کہنا چاہیے. اردو میں بھی جو ہم لفظ انصاف بولتے ہیں یہ ٹھیک نہیں بولتے. وجہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا کر دینا، نصف نصف. تو یہ تو بعض کا ٹھیک ہے، آپ نے دونوں گروہ کو انصاف دے دیا، آدھا آدھا دے دیا. بعض کا آدھا نہیں بنتا ہوتا، ایک کا 75 بن رہا ہے، ایک کا 25 بن رہا ہے، تو آدھا آدھا کیسے انصاف ہو جائے گا جی؟ یہ ایک لفظی نقطہ ہے. انصاف اور عدل میں اس لیے قرآن مجید میں قسط کے الفاظ آئے ہیں، انصاف کے تو کہیں الفاظ نہیں ہیں. عدل کے الفاظ ہیں کہ عدل کرو. عدالت کو بھی عدالت اس لیے کہتے ہیں نا عدل کرتی ہے. انصاف ترجمہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. انصاف کا کیا مطلب؟ نصف سے بنا ہے نا، آدھا آدھا کر دینا. بڑا یہ ایک لفظی نقطہ ہے. 23ویں بات جی، دنیا اللہ نے کہا نا میں مالک ہوں، تو بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان جو ہے نا اللہ ہی مالک ہے. کیوں؟ دیکھیے ابتدا میں اللہ مالک، انتہا میں بھی اللہ ہی مالک ہے. موت اللہ دے گا تو انسان کی ملکیت تو ختم ہوگی، تو مالک تو رہا نا. پھر ظاہر ہے ایک تو ظاہر میں جو ہے نا بندہ اپنے اعضاء کا جو ہے نا مالک ہے، لیکن جو اندر نظام چل رہا ہے، سانس چل رہا ہے اور اس کے گردے، اس کا دل، اس کا مالک تو اللہ ہے. تو یہ ہے اپنے اختیار میں، اس کا ہے نہیں اس کے اپنے اختیار میں. تو پھر حقیقی مالک کون ہوئے؟ اللہ کی ذات. پھر اسی طرح کہ زندہ میں تو وہ مالک ہے اللہ، تو بھائیو بعض کا قبر میں کون مالک ہوگا؟ وہ بھی اللہ ہی ہوگا. تو زندہ ہو، مردہ ہو، ابتدا ہو، انتہا ہو، بھائیو سب کا جو ہے نا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. 24ویں بات جی، یہ تو کافروں نے ادھر ہی یوم جزا بنا رکھا ہے دنیا ہی میں. وہ کیسے؟ کہتے جی روحیں جون بدل کر
भेष بدل کر اگلی جنم میں آ جاتی ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، دنیا میں جسے روح جو چلی گئی وہ دنیا میں دوبارہ کسی اور روح میں بھی نہیں آتی، نہ اس کا بدلہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کتے کی شکل میں آ جاتا ہے، برا عمل کیا ہو، اچھا عمل کیا تو اچھی شکل میں. تو بھئی یہ تو بدلہ ہے، یہ تو کوئی بدلہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بندے کو کہ میں نے کون سا اچھا عمل کیا تھا کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں. اسے تو یاد ہی نہیں. جب اس کو یاد ہی نہیں تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ اس کو دنیا میں جزا مل گئی ہے؟ جو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ روح جو ہے نا واپس آ گئی ہے دنیا میں، اور برا عمل کیا تھا کتا خنزیر یہ بن گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کون سا روپ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے نیک اعمال کے بدلے میں دیا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا جنت کا تو وہ تو ابدی ہے. ادھر تو امیر غریب ہو جاتا ہے، صحت مند بیمار ہو جاتا ہے، حالات تو بدل جاتے ہیں، گارنٹی تو کسی کی نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ وہ پہلے تھوڑا سا عمل کا جزا ملا تو اب بیچارہ تکلیف میں چلا گیا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی جب اسے خود پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں. 25ویں بات یہ ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک قیامت کے دن کا مالک ہے. اب اس میں نا اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی ملکیت کا اظہار فرمائیں گے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، غریب سے غریب، ایک چیز کا مالک ضرور ہوتا ہے. آپ کہیں گے اس کے پاس 1 روپیہ نہیں، لیکن ایک چیز کا مالک ضرور ہے. وہ کیا؟ اپنے لباس کا. ایسا نہیں، لباس تو ہوتا ہے، غریب سے غریب ہو تو وہ مالک ہوا نا اپنے لباس کا. تو قیامت والے دن اللہ بے لباس کھڑا کریں گے، یعنی کہ لباس بھی نہیں ہوگا نبیوں سمیت. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بے لباس کھڑا کیا کہ انسان تو دنیا میں کم از کم اپنے لباس کا مالک تھا، تو اب ایسا دن آ گیا کہ مالک میں ہوں، آج تو اپنے لباس کا بھی مالک نہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے لباس جو ہے وہ پہنایا جائے گا. اوہو. پھر اسی سے یہ سمجھ لیں مالک سے بعد ہم کہتے ہیں نا ہم اپنے جسم کے مالک ہیں یا فلاں چیز کے، نہیں. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ہم امین ہیں، مالک نہیں. یعنی کہ یہ اللہ مالک ہے حقیقی، ہم اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس امانت ہے. اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا جتنی بھی ہیں سانس سمیت، ہم اس کے مالک نہیں، ہم اس کے امین ہیں. گویا مالک اللہ ہے، اللہ نے اپنی نعمتیں ہمارے پاس رکھوائی ہیں، تو پھر ہم کون ہوئے؟ امین. اس کی دلیل ہے ہمیں خودکشی کی اجازت نہیں. حالانکہ اگر کہا جائے جی میں مالک ہوں اپنی جان کا تو خودکشی تو جائز ہوتی، اللہ نے روکا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو اعضاء ہمارے ہاں دیے جاتے ہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں نہیں، میت اپنے جسم کی مالک نہیں ہے تو وہ عطیہ کیسے دے دے گا جی اپنی آنکھوں کا اٹھا کر کسی کو، کیونکہ وہ امین ہے. اور پیچھے یہ بڑا بات نکلی تھی کہ جی میرا جسم تو میری مرضی. لو، تمہارا جسم تمہارا ہے ہی نہیں، تمہاری ہر چیز کے مالک اللہ کی ذات ہے. 26ویں بات یہ ہے کہ بھائی ڈرنے کا مقام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اللہ الرحمن الرحیم، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسی بات ہو تو اللہ نے چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم تو دیا ہے، ہاتھ کٹا بھی ہے، سنسار کی سزا بھی دی ہے. شادی شدہ اگر جو زنا کرے تو یہ کیا ہے، اور اگر نہیں تو بیماریاں ایسی ایسی اللہ معاف کرے دیکھی نہیں جاتی، ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لیں. تو ڈرنے کا مقام ہے، ڈرنے کا. ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ قوموں پر اللہ کا عذاب آیا نا، آیا عذاب. تو اس لیے بھائیو اللہ الرحمن ہے اور قیامت کے دن ڈرایا بھی. ہاں یہ پہلے الرحمن الرحیم کیوں کہا؟ اس لیے ڈر 2 قسم کے ہوتے ہیں، سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے کہ اس ڈر کے پیچھے محبت ہوتی ہے، اور اللہ تعالی وہ ڈر چاہتے ہیں جس کے پیچھے محبت ہو. ایک بندہ وحشی جانور سے بھی ڈرتا ہے نا، شیر سے، اور
ہاں پھر کیا ہاں ہاں۔ اچھا یہ جو ہے نا چلے کرتے ہیں قیامت کا جو ہے نا حقیقی علم جو ہے نا اب بات کرتے ہیں 27ویں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ہی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں نا بڑے لوگ دعویٰ کرنے والے آئے کہ امام مہدی بس آنے والے ہیں پتہ نہیں 10 سالوں میں، اور خاص طور پر ڈاکٹر اسرار احمد جیسے، ہاں جی۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کیا کیا جی، وہ جی پتہ نہیں امام مہدی کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، فلاں کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، نہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور جی فلاں علامات پوری ہو گئی ہیں، پیچھے آیا تھا میں نے 2012 میں قیامت آ جائے گی، گزر بھی گیا، وہ 24 آ گئی ہے، وہ بھی گزر گیا، تو آئی قیامت۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، مجھے پتہ ہے کہ سال بعد آ جائے گی، 5 سال بعد آ جائے گی، 200 سال بعد آ جائے گی، نہیں، یہ قیامت کا علم اللہ تعالی کی ذات پاک نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد ہو، چاہے طاہر القادری ہو، چاہے یہ قادیانیوں نے بھی یہی کہا نا جی کہ علامات قیامت تو پوری ہو گئی ہیں، تو بس وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آ جانا چاہیے، آ جانا چاہیے، تو اور تو آیا نہیں، تو مرزا احمد قادیانی کو کھڑا کر دیا۔ یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے تاریخ دینے کا، تو میں نے بتا دیا کہ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سارے جھوٹے ثابت ہوں گے۔ ایک میں عالم کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہا 300 سال بعد قیامت آئے گی، نہ بندہ 300 سال بعد ہوگا، نہ پوچھے مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا 300 سال بعد قیامت آ جائے گی۔ یہ حال ہے مدارس میں علماء کا، پشین گوئیوں پر جو ہے نا باتیں کرتے ہیں۔ 28ویں بات جی، اور یہ حرف آخر ہے، یعنی کہ آخری بات، اور اس میں یعنی کہ ترغیب دوں گا رجب کی بھی، کہ رجب کا مہینہ چڑھ گیا، تو سوال یہ ہے کہ قیامت کیوں نہیں آتی، لیکن میں ایک ایسی وجہ بتاؤں گا کہ اس وجہ سے قیامت نہیں آتی، آپ بھی انشاءاللہ مطمئن ہوں گے کہ یہی وجہ ہے، اور وہ وجہ واقعی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب تک آخری روح جو ہے نا، جو عالم ارواح میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ روح جو ہے وہ نہیں آ جاتی اپنا امتحان دینے دنیا میں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ میں بات سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیے نا، ایک عالم ارواح، روحوں کا جہان ہے، اب جب تک جو اللہ کے علم میں روح ہے اور اس نے دنیا میں آنا ہے، قیامت انسانوں پر ہی برپا ہوگی، تو جب تک وہ اپنا امتحان دینے کے لیے دنیا میں نہ آ جائے، قیامت برپا نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ آئے، اس کا پیپر ہو، رزلٹ نکلے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ بات آپ کو بھی الحمدللہ سمجھ جو میں نے بیان کی۔ اب دیکھیے نا، اگر وہ آج سے 500-600 سال پہلے قیامت آ جاتی تو ہم کیسے آتے، اپنا امتحان کیسے دیتے؟ ہم فوت ہو جائیں گے، کیونکہ یہ زمانہ ایسے چلتا رہے گا، ہم آئے ہیں تو فوت بھی ہوں گے، اور پھر وہ آئیں گے جو انہوں نے 50 سال بعد پیدا ہونا ہے، 100 سال بعد پیدا ہونا ہے، وہ بھی آ کے اپنا امتحان دیں گے۔ تو جب تک آخری روح جو اللہ کے علم میں دنیا میں نہیں آ جاتی، اپنا امتحان نہیں دیتی، قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔